باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ ونعوذ من فضلہ و امتنانہ ونیر لطفہ و برہانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی الارض مشارکہ ولم یلد فیکون مورثا ہالکہ ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل بالخاتم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کچھ نزول قرآن کے تعلق سے، کچھ آیات قرآنی کی تفسیر اور اس کے اثرات کے تعلق سے، کچھ سورہ قرآن کی فضیلتوں کے تعلق سے، ان کے بیانات کے تعلق سے، یہ آپ میری تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ کل جو میرے احباب مجھے دیکھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، ان کے حافظے میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اتنے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں کہ اگر ایک ایک رمز بھی کھل جائے تو اس کے بعد انسان کی زندگی گزر جائے اسی رمز کے سہارے فکری ترقی کرتے ہوئے، معرفت کی راہوں کو طے کرتے ہوئے۔ علم اور معرفت یہ دو لفظ بڑے اہم ہیں، لیکن جب ہم اردو میں اس کو اور آسان زبان میں کہتے ہیں تو علم کے معنی ہیں جاننا اور معرفت کے معنی ہیں پہچاننا۔ انسان دوسرے انسان کو یا کسی چیز کو جانتا ہے، پہچانتا کم ہے۔ جہاں معرفت بڑھ جائے راہوں میں، وہاں رمز قرآن خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے، اسرار قرآن خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو صرف ایک مقام کی سیر نہیں کرواتا، آپ کو پورے کائنات کی سیر کرواتا ہے۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جسے ذات واجب نے تخلیق کیا ہو اور اس کا علم قرآن میں نہ رکھا گیا ہو۔ بات صرف اتنی ہی ہے کہ ہم اس تک پہنچیں۔ بڑی عجیب بات ہے آج کی تقریر میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ اس طرف تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ سورہ آل عمران جو ابھی اس سورہ بقرہ کے فوراً بعد کا سورہ ہے، تیسرا سورہ، پہلا سورہ سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں گائے کے تعلق سے ذکر ہے کہ اس کی قربانی کیسے دی جائے، اس کا تذکرہ تفصیل سے ہے۔ بقر کہتے ہیں گائے کو عربی میں، اور اس طرح سے سورہ بقرہ ہے۔
آل عمران کا نام آل عمران اس لیے ہے کہ اس میں آدم کا تذکرہ ہے، نوح کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے اور آل عمران کا تذکرہ ہے، تو اس سورہ کا نام آل عمران ہے۔ آل عمران دراصل نصرانی ہیں، یعنی عیسائی ہیں، اور موسیٰ کی امت سے تو آپ واقف ہیں، بنی اسرائیل، وہ تو اس سورہ کا نام آل عمران اس لیے رکھا ہے کہ اس میں تمام تر ذکر آل عمران کا ہے۔ میں کل کی تقریر کے آخری الفاظ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک دین ہے اور یہاں سے یہاں تک دنیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں تک دنیا ہے اور یہاں سے یہاں تک، بلکہ انسان کی اثبات و نفی، ہاں اور نہیں، اسی پہ دار و مدار اور مدار و قرار ہے دین اور دنیا کا، کہ اس کی ہاں اور نہیں اگر اپنی مرضی کی تابع ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر مرضی مولا کی تابع ہے تو یہ دین ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی شب و روز ہے، یہی صبح شام ہے، یہی لیل و نہار ہے، جس میں زندگی کے پورے دائرے سمٹ کے ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ بس انہی دائروں کے مرکز، اگر ایک مرکز سے وابستہ ہے یہ دائرے کا محیط، اس کا سرکمفرنس اگر ایک مرکز سے وابستہ ہے تو پھر وہ دین ہے، اور پھر زندگی کا دائرہ اپنے مرکز سے اگر مربوط رہے تو پھر دائرہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن اگر مرکز بدلتے چلے جائیں، جیسے میرا خیال ہے کہ میرے سننے والے سبھی تعلیم یافتہ ہیں، اور کم سے کم مسلمانوں میں یہ شعور تو پایا جاتا ہے کہ جامعاتی ڈگریاں اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پر ان کو علم کا ذوق و ذائقہ حاصل ہے کہ جب آپ پرکار سے ایک دائرہ کھینچتے ہیں تو مرکز اپنے مقام پر ہے اور دائرہ مکمل کھنچتا ہے۔ اگر مرکز بدل جائے تو پھر دائرے کو کاٹتا چلا جائے گا دوسرا دائرہ، پھر کوئی چیز جگہ پر باقی نہیں رہ سکے گی۔ مرکز ایسا ہو کہ اس سے پوری وابستگی رہے، یہی مرکز ہماری زندگی میں مرضی مولا کو معلوم کرنے کا، خشک و تر کو تلاش کرنے کا، زندگی کی راہوں کو متعین کرنے کا، صراط مستقیم سے گزر کے پہنچنے تک کا منزل تک، وہ اگر ہے تو صرف اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ میں پہلی تقریر میں اجمالاً عرض کر چکا کہ قرآن میں ہر خشک و تر ہے، زندگی کا ہر حصہ اس میں موجود ہے کہ انسان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، پورا شعار زندگی قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اگر اس کی جامع تفصیل انسان دیکھنا چاہے، جیسے پہلی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے لیکن رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں روزے کا ذکر ہے لیکن اس کی پوری تفصیلات نہیں ملیں گی، قرآن میں حج کا ذکر ہے، پورا سورہ ہے، سورہ حج پورا سورہ ہے، لیکن ارکان حج نہیں ملیں گے۔ ان سب چیزوں کو اگر انسان اپنی زندگی کا شعار بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی ہستی ہے، احمد مصطفیٰ سرکار رسالت مآب، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، رحمت ان پر، درود و سلام ان پر۔ ان کی ذات گرامی اگر نمونہ بن جائے تو پھر قرآن فہم میں بھی آ جائے گا، قرآن کی عملی صورت بھی دکھائی دی جائے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں جس تمہید سے آج کی تقریر کو شروع کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں 23 برس کی زندگی ہے، سرکار رسالت کی زندگی 23 برس، قرآن 23 برس میں نازل ہوا ہے، پورے 23 سال میں تشریعی زندگی حضور کی 23 برس ہے۔ 40 برس پہلے کی زندگی جو ہے وہ تشریعی زندگی میں شمار نہیں کرتے ہیں عموماً۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی 23 برس کی تشریعی زندگی ہے اور پھر 11 ہجری میں وصال ہے۔ اس 23 برس میں نزول قرآن درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، کبھی پورا سورہ نازل ہوا، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کبھی مکے میں نازل ہوا، کبھی مدینے میں نازل ہوا، کبھی راستے میں نازل ہوا، کبھی میدان جنگ میں نازل ہوا، مختلف مواقع ہیں کہ جہاں قرآن نازل ہوتا رہا۔
اور قرآن نے ہر تفصیل دی. عجیب بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران، جب میں نے جیسا کہ ابھی کہا، آل عمران کا تذکرہ اس لیے ہے کہ قرآن سے پہلے 2 کتابیں اور ہیں تو 3، مگر وہ کتابی صورت میں نہیں ہے زبور، لیکن 2 کتابیں کتابی صورت میں قرآن نے تذکرہ کیا کہ ہم نے اس سے پہلے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا. آج میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ نہ تورات اصلی حالت میں موجود ہے، نہ انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، بلکہ تورات تو کچھ اس حالت میں، یعنی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹس اینڈ نیو ٹیسٹمنٹس، بازار میں دستیاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لے کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. انسان کے لیے جہاں علم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، واجب کیا ہے ہر مرد و زن پہ سرکار رسالت نے، تو اس میں 2 علم ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، یعنی دینوں کا علم حاصل کرو، ایک دین کا نہیں، دینوں کا علم حاصل کرو، اور ابدان کا ہر شے کا علم حاصل کرو. تو کائنات کے سارے علوم سمٹ کے آ جاتے ہیں اس بلاغت کے کلام میں، بلاغت نظام میں، اس کلام میں بلاغت نظام میں سمٹ کے. دینوں کے علم سے متعلق یہ ہے کہ کون سا دین کیا ہے، جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک کہ آپ کو اسلام کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ہم بڑی آسانی سے اسلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی عظمت کو نہیں دیکھتے، ہم اس کی بلندی کو تک نہیں پہنچتے، ہم اس کے علو پہ نظر نہیں رکھتے کہ اسلام نے کتنا انسان کو پاک و طاہر کیا، کتنا نیچے سے اٹھا کر اس کی تعمیر کی ہے. کل کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے 7 منازل انسان کی گنوائی تھی کہ انسان 3 سے چلا، نطفے میں آیا، نطفے سے چلا علقے میں کلاٹڈ بلڈ میں آیا، علقے سے چلا مضغے میں آیا، نمو پذیر گوشت، مضغے سے چلا عظام میں آیا کہ جہاں ہڈیاں ترتیب پاتی چلیں، اسٹرکچر بنتا چلا، عظام سے چلا لحم میں آیا جہاں گوشت، پوست، آنکھیں، ناک، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، اعضائے رئیسہ کی تشکیل ہوتی چلی، اور پھر اس کے بعد تبع کی منزل میں آیا. یہاں تک انسان کی تخلیق ہو گئی. انسان اب انسان طبعی ہے. ان الفاظ پہ تھوڑی سی میں توجہ چاہتا ہوں. عموماً یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو آسان کر دوں آپ کے لیے. تبع کی منزل میں آیا، تبع سے اٹھا یہی انسان تو نفس کی منزل میں آیا. یہ نفس، یہ لفظ بھی اتنا پھیلاؤ رکھتا ہے، اتنا پھیلاؤ رکھتا ہے. اور ہمارے پاس تو ایک بلیغ جملہ ایک حکیم کا کہا ہوا موجود ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا. یعنی آج نفس کا عالم یہ ہے کہ انسان سے اس کا اپنا نفس نہیں پہچانا جاتا. یہ نفس غربت کے عالم میں انتہائی غربت میں ناقابل فہم ہے. یہ نفس انتہائی امیری کے عالم میں ناقابل فہم ہے. یہ نفس تخت اقتدار پر ہو تو ناقابل فہم ہے. یہ نفس فلاکت کے عالم میں ہو تو رسوائی ہو رہی ہے تو ناقابل فہم ہے. انسان اپنے منزل سے گر جاتا ہے، اپنی نگاہوں سے آپ گر جاتا ہے، اپنے تتہ سے گر جاتا ہے جب فلاکت میں ہو. انسان کا نفس کا ناقابل فہم ہے. جب اس کو تھوڑی سی آسائشیں ہو جائے تو رزاق متین کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نعمتوں کا اسی سے بگڑ کے چلتا ہے، اسی سے روگردانی کرتے ہوئے چلتا ہے، اسی کے احکام کا انحراف کر کے چلتا ہے، اور یوں چلتا ہے کہ خود جیسے زمین پر خدا بنا ہوا. یہ ہے نفس انسانی. نفس فرعون کا بھی، نفس نمرود کا بھی، نفس شداد کا بھی، نفس حامان کا بھی، نفس اولیاء کا بھی، نفس انبیاء کا بھی، نفس رسولوں کا بھی، نفس خاتم النبیین کا بھی. اگر کسی نے سرکار رسالت کے نفس کو پہچان لیا ہوتا تو آج شاید دنیا میں اتنا بکھراؤ نہ ہوتا. میں ایک عجیب جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں. نفس تبع سے اٹھے، نفس کی منزل میں آئے. یہ موقع تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ میری تقریریں مسلسل ہیں، میں ایک کے بعد ایک چیز کو اگر طے کرتا ہوا چلوں تو ممکن ہے کہ آپ کی ترقی یافتہ فکر میری تقریروں کے لیے کچھ راہیں بھی فراہم کر دے اور ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں. دیکھیے، یہ لفظ قرآن ہی کا ہے، بلکہ اتنا اہم لفظ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
لفظ قرآن ہی سے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک یہ لفظ کی شرح کے لیے میرا خیال ہے کہ زندگی گزر جائے لیکن اس لفظ کی شرح نہ ہو، قرآن کی شرح تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلی منزل پر جب طبع سے اٹھے نفس آئے تو ہر وجود کے لیے ہے طبع سے اٹھے نفس میں آئے۔ پتھر کا بھی نفس ہے، نفس جمادی کہلاتا ہے۔ نباتات کا بھی نفس ہے، نفس نباتی کہلاتا ہے۔ حیوان کا بھی نفس ہے، نفس حیوانی کہلاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جماعت کا نفس میں جمود ہے، اس کے باوجود بھی اگرچہ کہ جماعت کے نفس میں جمود ہے، لیکن جماعت یعنی پتھر میں کہہ رہا ہوں، پتھر کو بھی اپنے نفع کو جذب کرنے کا اور اپنے آپ میں نقصان پہنچانے والی چیز کو دفع کرنے کا شعور موجود ہے۔ ذرا سا میں چاہتا تھا کہ الفاظ پر آپ کی توجہ ہو۔ تیسری تقریر ہے، فکر بلند ہو رہی ہے، وقت معین ہے، شعور ہے، عقل نہیں۔ عقل اور چیز ہے، شعور اور چیز ہے۔ یعنی طبعی طور پر، فطری طور پر پتھر میں یہ شعور ہے کہ اس کو جو چیز دفع پہنچائے اس کو عکس کر لیتا ہے، جو چیز ضرر پہنچاتی ہے اس کو دفع کر دیتا ہے۔ یہی بات نباتات میں ہے، لیکن نفس جمادی سے نفس نباتی افضل ہے، بلند ہے، برگزیدہ ہے۔ اس لیے کہ بیج سے تخم، بیج سے ترقی کرتے ہوئے، مزاحمتوں کو ہٹاتے ہوئے، زمین کے اندر سے نکل کر زمین کی مزاحمت کو ہٹاتے ہوئے ترقی کرے، پودا بنے، پودے سے اٹھے شجر بنے، شجر سے اٹھے گل کی منزل میں آئے، پھول بنے، پھول سے پھر ثمر کی منزل میں آئے۔ تو اس میں نمو ہے، قوت نمو ہے۔ اس لیے اس نفس کو کہتے ہیں نفس نامیہ نباتیہ، یعنی اس میں ترقی ہے۔ پتھر میں ترقی نہیں ہے، پتھر میں جمود ہے، اس لیے اسے جماعت کہتے ہیں۔ نبات میں نمو بھی ہے، ترقی بھی ہے، اور پھر اس سے اٹھ کر نفس حیوانی چلتا ہے، پھرتا ہے، تولید نسل کرتا ہے، غذا کو اخذ کرتا ہے، جذب کرتا ہے، دفع کرتا ہے، اس کو اپنے آپ میں بالیدہ کرتا ہے غذا کی ترقی کو، اور حرکت کرتا ہے۔ یہ ہے نفس حیوانی۔ انسان کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے نفس کے ساتھ ساتھ اس کو جو کیفیت عطا ہوئی ہے، ایک کیفیت عطا ہوئی ہے قوت کی، ایک کیفیت عطا ہوئی ہے شہوت کی، روح القوت، روح الشہوت، روح البدن۔ شہوت کے معنی یہ ہے کہ عیش و عشرت کے سامان کو خود سے قریب کرنا، رنگ و نور کو قریب کرنا، آسائشوں کو قریب کرنا، یہ ہے۔ اور روح القوت وہ ہے کہ جہاں جنگل و جدل سے کام لیتا ہے، اقتدار پسند ہوتا ہے، وسعت حکومت چاہتا ہے، وسعت سلطنت، نفس ہی تو ہے یہ نفس ہی تو ہے۔ وہ تو شاباش، کیا کہنا، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ نہ ترشے تک تو پتھر تھے، ترشتے ہی خدا ٹھہرے۔ یہ نفس ہی تو ہے جو انسان سے یہ سب کچھ کرواتا۔ اور پھر اس کے بعد غور سے مجھے سنیے، اگر آپ نے مجھے اس لمحے میں چھوڑ دیا تو شاید میں آپ تک پہنچا نہیں سکوں گا اپنے پیام کو۔ ان تمام نفسوں کے بعد ایک چیز ہے نفس ایمان۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ان تینوں نفسوں کو، یعنی دیکھیے شاید یہ فلسفہ چونکہ اہم ہے اور اس کو پہنچنا چاہیے۔ کوئی چیز انسان نے ایجاد نہیں کی، میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، کوئی چیز انسان نے ایجاد نہیں کی، ہر چیز تو موجود تھی۔ خالق ازل نے ہر چیز کو موجود کر دیا، ہر چیز کو تخلیق کر۔ انسان کا کارنامہ فقط اتنا ہے کہ اس نے اپنے علم سے اس کو دریافت کیا، پھر دریافت کر کے اس کو بازیافت کیا، بازیافت کر کے اس کو ایک دوسرے سے ملا کے اس نے جو چیز کو مرکب کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ایجاد ہے۔ ٹھیک ہے، عرف عام میں یہ کہنے کے لیے بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایجاد تو ثانیٰ ازل کی ہے، یہ ایجاد تو خداوند تعالیٰ کی ہے، یہ ایجاد تو رب العالمین کی ہے۔ اس نے یہ کیا،
ماچس یا دیا سلائی جسے ہم کہیں، اس میں بارود میں جلنے کی صلاحیت اسی کی دی ہوئی ہے. ماچس کی تیلی جس پیڑ سے کاٹی گئی، تراشی گئی، وہ پیڑ بھی اسی کا اگایا ہوا ہے. اب اسی ماچس کی تیلی سے چراغ جلے تو خیر ہے، کسی کا گھر جلے تو شر ہے. لوہے میں نرم ہونے کی صلاحیت اسی کی دی ہوئی، کاٹنے کی صلاحیت اسی کی دی ہوئی، آگ میں پگھل جانے کے بعد اپنی صورت بدلنے کی صلاحیت اسی کی دی ہوئی ہے. لیکن اگر کسی انسان کا گلا کٹتا ہے، اس پر ظلم و جبر و تشدد ہوتا ہے، تو یہ شر ہے. یہاں انسان کو ان حواس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی چیز بڑی نازک عطا کی ہے، بہت بلند، وہ ہے عقل، جس سے جانور محروم ہے. جانور میں حواس ہیں، جانور میں شعور ہے، جانور نقطۂ تمیز کے طور پر عقل کو نہیں لے جاتا. انسان ہی کو یہ وجہ، مگر واہ رے انسان اس کے باوجود وہ چیزوں کو فراموش کرتا جاتا. ورنہ یہی انسان جو تباہ کی منزل سے اٹھے نفس کی منزل میں آئے، نفس کی منزل سے اٹھے عقل کی منزل میں آئے، عقل کی منزل سے اٹھے روح کی منزل میں آئے، روح کی منزل سے اٹھے تو پھر اس مقام تک پہنچے کہ جہاں وہ خود کو بالیدہ کرتا ہوا یوں پہنچے کہ یہ انسان جو آدمی ہے، آدمیت سے اٹھے تو انسان کہلائے. ہر آدمی انسان نہیں ہوتا. بقول غالب کے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اور پھر ادھر قرآن، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے مغرور کر دیا. یہی تو وہ انسان ہے، یہی تو انسان ہے. قرآن نے انسان کہہ کے مخاطب کیا. تو مرحلہ کیا ہے؟ آدمی سے اٹھے انسان بنے، انسان سے اٹھے تو پھر مسلم بنے، مسلم سے اٹھے مومن بنے. یہاں ممکن ہے کہ میرے سامعین میں کوئی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے یہ دو لفظ الگ الگ کیسے استعمال کر لیے. یا دیکھیے، قرآن نے جب کبھی خطاب کیا ہے تو یا ایھا المسلمون کہہ کے تو خطاب نہیں کیا. میری نظر سے تو کوئی آیت ایسی نہیں گزری کہ جہاں قرآن نے خطاب کیا ہو یا ایھا المسلمون. قرآن نے جب کبھی خطاب کیا ہے دو ہی لفظ استعمال کیے، یا خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، یا کہا قل یا ایھا الکافرون. قرآن نے اپنے لیے اپنے لفظ منتخب کر کے رکھے ہیں. جو جرم نہ کرے وہ مسلم ہے، جو تسلیم کرے وہ مسلم ہے، جو ایمان لائے وہ مومن ہے. مسلم و مومن میں فرق ہے. کبھی شاید چوتھی تقریر میں ہم اس منزل سے گزریں گے. ابھی تو ابتدائی تقریریں ہیں یہ، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ انسان کی بلندی آپ کی نظر میں آ جائے. قرآن نے کہاں سے اٹھا کے انسان کو کہاں پہنچایا؟ تین سے اٹھایا، نطفے میں لایا، نطفے سے اٹھایا، علقے میں آیا انسان، علقے سے اٹھا، مضغے میں آیا، مضغے سے اٹھا، عظام میں آیا، عظام سے اٹھا، لحم میں آیا، لحم سے اٹھا، تبع میں آیا، تبع سے اٹھا، نفس میں آیا، نفس سے اٹھا، عقل میں آیا، عقل سے اٹھا، روح میں گیا. اب ادھر منزلیں دیکھیے ترقی کی. آدمی سے اٹھے انسان بنے، انسان سے اٹھے مسلم بنے، مسلم سے اٹھے مومن بنے، مومن سے اٹھے متقی بنے، متقی سے اٹھے ولی بنے، ولی سے اور بلند ہو نبی کہلائے، نبی سے اور بلند ہو رسول کہلائے. کتاب ساتھ لے کر آئے، شریعت ساتھ لے کر آئے تو رسول کا. اور سب سے آخر میں اس کے نقطۂ عروج پر اگر ذات خاتم آئے تو وہ اس مہر لگا دے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وعدًا علینا انا کنا فاعلین. کہ جس طرح سے ہم نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا اسی طرح ہم اسے عود کروائیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے. اور اس کے فوراً بعد سورہ انبیاء کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں اس کے فوراً بعد بھی کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے اسی ماہ مبارک میں
اس لفظ پر بھی توجہ فرما لیجئے کہ آپ نے پہلے سورہ میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ہم کرتا ہوں اس رب کی جو عالمین کا رب ہے، اور آپ نے سورہ انبیاء میں پڑھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی جتنی وسعت اس کی ربانیت میں ہے اتنی ہی وسعت ان کی رحمت میں ہے، اتنی ہی وسعت ان کی رحمت میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد، یعنی یہ رحمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں انسان کے لیے۔ تو اس منزل ارتقاء پر قرآن نے پہنچایا ہے انسان کو، بشرطے کہ انسان اس راہ ہدایت کو قبول کرے اور اس پر چلے۔ چلتے چلتے میرا خیال ہے کہ میرا وقت آہستہ آہستہ قریب پہنچ رہا ہے تقریر کا، مگر انسان یہ دیکھے دو طریقے ہیں منزل تک پہنچنے کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تقریر مسلسل چل رہی ہے، دو طریقے ہیں، دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اگر منزل تک جانا چاہتے ہوں، کسی مقام پر کھڑے ہوں، کسی سے آپ کے پوچھیں کہ یہ مقام کہاں ہے، اور وہ اشارے سے بتا دے کہ وہ مقام فلاں مقام پر ہے، ایسے چلے جائیے، وہاں آپ کی منزل ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے منزل تک جانے کا۔ دوسرے طریقے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، کہ آپ اگر راستہ جاننا چاہیں، منزل کا سراغ جاننا چاہیں، منزل کا پتہ جاننا چاہیں، تو جس سے آپ منزل پوچھ رہے ہوں وہ آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو راستے سے لے کے چلے، اور جہاں پرخار راستے ہوں تو وہاں آپ کے دامن کو الجھنے سے بچا کے لے کے چلے، جہاں ایسا ہو جائے کہ پتھریلی زمینیں ہوں، سنگلاخ زمینیں ہوں تو وہاں سے بچا کے لے کے چلے، اور استوار راستوں سے لے کے چلتے ہوئے جب منزل کے قریب پہنچ جائے تو جس تک پہنچنا ہے اس کے دروازے کی زنجیر در کو ہلا کے جب وہ برآمد ہو جائے تو اس کا ہاتھ میں دے کے یہ کہے کہ یہ تمہارے مہمان ہیں، یہ تمہارا پتہ پوچھ رہے تھے، یہ یہاں۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ انسان نے ایک طرف قرآن دے دیا، انسان کو ذات واجب نے ایک طرف قرآن دے دیا کہ یہ راستہ ہے، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم جب دعا آپ نے کی تو صراط مستقیم کو بتلا دیا، اور پھر اس کے بعد ہادی بھیجے، ہدایت کرنے والے بھیجے، وہ ہدایت کرنے والے تاکہ منزل مقصود تک پہنچا سکیں، اور پھر انسان قیامت کے دن سرخرو ہو جائے اور یہ کہہ کے سرخرو ہو کہ اس نے دنیا میں جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد کامل رہا۔ یہاں آخری جملہ میری تقریر کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس مبارک مہینے میں آپ ہم سفر کر رہے ہیں، باقی کے مہینے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے یہ ہیں، لیکن وہ ہماری سعی ہے، ہماری کوشش ہے۔ ہم چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، انسان کی چھوٹی سے چھوٹی سعی بھی مشکور ہوگی۔ اس طرح سے رمضان میں سعی کے دروازے کھل گئے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی سعی مشکور ہو، آپ کے روزے قبول ہوں، آپ کے بچوں کے گھر ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد رہیں، آپ کے بچے سرخرو ہوں، جب تک کہ زمین کی بساط بچھی ہوئی ہے، دولت، شہرت، عزت، سطوت، حشمت سب آپ کی دہلیز کو بوسہ دے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آپ کی آخرت بھی خوب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ۔